یہاں ان اہل توحید سے بھی یہ ضروری گزارش ہے جو اس گستاخی رسول کے موضوع پر کھڑے ہو کر اہل شرک کی باہوں میں باہیں ڈال کر مشترکہ پروگرام کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. انڈیا نے یا ہندوؤں نے ہمارے نبی کی توہین کی اور ایسے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں جہاں اللہ کی توہین ہوتی ہے. یا علی مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں, لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اس نعرے کے مقابلے پر اہل شرک قبر پرستوں کا کھڑا ہوا نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ, یہ صدا گونجتی ہے. اور ان کے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے, موجود ہے, مدد کرنے پہ قادر ہے, اور یہ ان کے نام کی پکار ہے. الدعاء هو العبادہ, پکار تو عبادت ہے جو خالص اللہ کی ہوگی. رسول اللہ کے نام کی پکار بھی بلند نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نبی اور ولی اور فرشتے کے نام کی پکار بھی بلند نہیں ہو سکتی. الدعاء هو العبادہ, یہ پکار عبادت ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بندوں کو تو حکم یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ کی کرے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مسئلے پر اہل شرک کے ساتھ ایک مشترکہ پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے اور وہاں اللہ کی توہین ہوئی اور آپ کی زبان بند رہی. بھائی اگر آپ کو وہاں جانا پڑ گیا, پیارے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے جانا پڑ گیا, بیان کیجئے, لیکن اگر وہاں اللہ کی توہین ہو, اللہ کی گستاخی ہو, شرک اکبر کی پکار بلند ہو, تو اللہ کے لیے غیرت توحید کو جگائیے اور اس شرک کا رد کیجئے. اور اگر اتنی جرت نہیں ہے آپ کے اندر تو جائیے نا. اگر کہیں پھنس گئے ہیں اور آپ کی موجودگی میں شرک اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں اور آپ ایمان کی اس کمزور ترین کنڈیشن پہ ہیں کہ نہ تو رد کر سکتے ہیں, نہ زبان سے روک سکتے ہیں, نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں, تو کم از کم اس مجلس کو چھوڑ دیجئے, ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیے, اس مجلس کو چھوڑ دیجئے. اور یہ ایمان کی کمزور ترین کیفیت ہے. لبیک کے کسی وارث نے آج تک اس شیطان کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا وراثت ایسے مل جائے گی؟ تمہارے نعرے کو وہ شرک کہہ رہے ہیں اور تم پھر انہیں چاٹنا چاہتے ہو. ناسمجھ تو لوگ ہوتے ہی ہیں مگر غداری تو صحیح نہیں. اب دیکھو میں جواب دیتا ہوں. وہ کہتا ہے چونکہ اس نے لبیک یا رسول اللہ کہا, تنظیم کا نام اور نعرہ, اور لبیک اللہم لبیک کے مقابلے میں یہ مشرک ہوا. دیوبند کی پوری ذریت کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواز اور جواب دے رہا ہوں. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, کوئی حیاتی مماتی دیوبندی وہابی یزیدی انشاءاللہ قیامت تک لبیک کے نعرے کا جواب نہیں دے سکے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. کیا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کے لیے جائز تھا کہ وہ سرکار کو اللہ کہے؟ وہاں تو سجدے سے بھی روکا گیا. جو دین سرکار کی ظاہری حیات میں تھا وہی بعد میں آج بھی ہے. میرے رب کا نہ کوئی زمین پہ اوپر جو ہو ان میں سے کوئی شریک ہے اور نہ ہی دنیا میں سے جو چلے گئے ہیں ان میں سے کوئی شریک ہے. جب صحابہ میں سے کسی نے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نہیں کہا تو ہم بھی اللہ نہیں کہتے. جب صحابہ نے میرے نبی علیہ السلام کو بار 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 لبیک یا رسول اللہ کہا
تم آج بھی لبیک یا رسول یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اب دیکھیے یہ حدیث نمبر بخاری شریف کی 128 ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سند ہے پوری صحیح ہے، ہر حرف کا میں ذمہ دار ہوں. حدثنا انس بن مالک، پوری سند. حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفه على الرحل، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ تشریف فرما تھے کجاوے پر، پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. کیا شان ہے معاذ تیری. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سواری پہ بیٹھے ہوئے، تصور تو کرو. قال یا معاذ ابن جبل قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، حالانکہ ساتھ بیٹھنے والے کو اتنا کوئی آواز دینے کی ضرورت بھی نہیں، مگر وہاں دی تو مرکز صراط مستقیم تک پہنچی. یا معاذ ابن جبل، قال کس نے کہا؟ حضرت معاذ بن، سنا کس نے؟ سب سے بڑے توحید پرست نے. کہا کیا؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ کے سوا کسی کو لبیک کہنا شرک ہوتا، بدعت ہوتا، کوئی ہلکی سی غلطی بھی ہوتی، تو میرے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے دین کا محافظ کون ہو سکتا؟ سرکار نے جیسے سجدہ کرنے سے روک دیا تھا جب صحابہ نے اجازت مانگی تھی کہ محبوب دل چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں، تو یہاں بھی روک سکتے تھے سرکار کہ معاذ مجھے لبیک نہ کہو. یہ لبیک کا لفظ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ لبیک اللہم لبیک نہیں تھا، یہ لبیک یا اللہ نہیں تھا، یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اور ایک بار نہیں 20 بار دیگر صحابہ کا بھی بخاری میں ذکر ہے. تو اگر تلبیہ سے ٹکراؤ ہوتا تو سرکار فرماتے معاذ اتنا جلد دین بھول گئے ہو. اور اگر کوئی وصال اور بعد از وصال کی تقسیم کرے اسے کہو پھر یہ دین کون سا ہے کہ اللہ کا زمین کے اوپر کوئی شریک مان لیں تو کچھ نہیں ہوتا، قبر والا کوئی مانے تو پھر جرم ہو جاتا. حیات موت کا فرق کرنے کا تو ہی مطلب بنتا. جبکہ میرے رب کا نہ زندوں میں کوئی شریک ہے نہ بعد از وصال کوئی شریک ہے، تو پھر ماننا پڑے گا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ڈی چوک میں نہیں کھڑا گیا، فیض آباد میں نہیں کھڑا گیا، یہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں پڑھا گیا ہے اور قیامت تک کے لیے اس کو پڑھایا گیا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک